بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، پہلے ہمارا سورۃ فاتحہ کا ایک تسلسل چل رہا تھا، ترجمہ اور تشریح ہم کر رہے تھے، تو ہم پہنچے تھے الدین پر، مالک یوم الدین۔ اس میں مالک پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، آج انشاءاللہ یوم الدین پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ الدین کہ دو معنی جو ہیں وہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ نظام حیات کس طرح جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے، کس طرح عمل کرنا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق کس طرح جو ہے ہم نے اس طرح اپنی یہ زندگی موت تک مکمل کرنے، اس کا نام بھی دین ہے۔ ضابطہ حیات کہہ لیں، زندگی گزارنے کا قاعدہ، قانون، کلیات، یہ دین ہے۔ اور ایک جو یہاں مفہوم اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یوم الدین، یہ ہے اس کا معنی جزا اور بدلہ، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ عمل کریں گے جو اللہ نے ضابطہ حیات بتایا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر اس کا بدلہ جو اچھا ملے گا، اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر سزا ملے گی۔ اس لیے دونوں کا معنی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ الدین عمل بھی ہوا اور الدین عمل کا بدلہ بھی ہوا۔ تو یہاں ہم آج جو بیان کریں گے وہ یہ بدلے کے دن کے طور پر جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ مالک اللہ تبارک و تعالی سارے ایام کا ہے، دنیا کا بھی اللہ مالک ہے، آخرت کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ لیکن اللہ نے یہ جو فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو ہے کوئی بھی ملکیت میں کسی بھی لحاظ سے اختیار کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، کچھ علاقے دیے ہیں، یہاں دنیا کے اندر رہ کر بادشاہت جو ہے وہ تم کر لو اپنی، لیکن روز جزا کو کسی قسم کی کسی بادشاہی کا ہرگز جو ہے اختیار نہیں ہوگا۔ اس لیے لمن الملک اليوم، اللہ فرمائیں گے بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اکیلا جو زبردست ہے اسی کی بادشاہی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ روز جزا ہے، اس سے ہی مشرکین مکہ بہت زیادہ چڑھتے تھے۔
ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بھائی یہ زندگی ہے، یہ پوری کریں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، اس کے بعد جو ہے دوبارہ زندگی کب ملے گی؟ جب زندگی نہیں ملے گی تو بدلہ بھی کیسے ملے گا؟ نہ اچھا بدلہ ملے گا، نہ جس نے برائی کی ہے اس کو سزا ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر، اللہ قسم نہ بھی اٹھائیں تو بعض یقینی، حتمی اور پختہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہیں قسم اٹھاتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا قسم اٹھائی ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، اڑانے والی ہیں، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا پھر جو بوجھ اٹھانے والی ہیں، سمندروں سے پانی اٹھاتی ہیں، پانی اٹھا کر جو ہے وہ دور دراز تک پہنچاتی ہیں۔ اور ایسے ہی حاملات وکرا میں آج جہاز جو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ہوائیں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پاور رکھی ہے کہ ان کے کندھوں پر ہم سوار ہوتے ہیں۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا پھر آسانی کے ساتھ چلنے والی ہوائیں، یا بعض مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ وہ کشتیاں جو پانی کے اوپر آسانی کے ساتھ چلتی ہیں۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا پھر اللہ کے حکم کو تقسیم کرنے والی ہوائیں، یعنی بارشیں برسانے والی۔ یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں انما توعدون لصادق، بلا شبہ جو تمہیں وعدہ دیا گیا ہے لصادق، وہ ضرور سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور بے شک دین ضرور جو ہے واقع ہونے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا لفظ فرمایا کہ وہ دین یعنی وہ بدلے کا دن ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو دنیا کے اندر انصاف ملے ہی نہ اور پھر اس کو مل ہی نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے اس کے لیے انصاف کا ایک دن جو ہے مقرر کیا ہوا ہے، اس دن انصاف اس کو ملے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ بے شک دین، بے شک جزا جو ہے ضرور واقع ہونے والی ہے، ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، روز جزا کو جھٹلانے کے بارے میں مشرکین عقیدہ جو ہے وہ بہت اس میں پختہ تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے اور پھر اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ مخلوق جو ہے پیدا اسی طرح ہو جائے۔ اللہ پر ایک دوسرے کو کہتے ہیں حل ادلکم علی رجل ینبئکم، کیا ہم بتائیں کہ آدمی عجیب بات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے آدمی عجیب بات کرتا ہے۔ اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اور پھر دوبارہ مخلوق بن جاؤ گے، پھر دوبارہ پیدا ہو جاؤ گے۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یا تو یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دیوانگی والی بات ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ کھڑا ہونا، دوبارہ پیدا ہونا، دوبارہ جو ہے وہ انسان کا بننا۔ اللہ اکبر۔ سورہ مطففین میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس جھٹلانے کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں ایک بات جو ہے، جو کم ماپ تول کرنا جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت جو ہے اس بارے میں نازل فرمائی، اور مطففین اس کا نام رکھا ہے۔ مطففین کا معنی ہوتا ہے کم ماپنے والے، کم تولنے والے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ضمناً یہ بات ہے، وہ پیمائش کپڑے کی ہو، وہ لیکوڈ کی چیز کی پیمائش ہو،
یا وہ تولنے والی چیز ہو، یہ ساری جو ہے اس میں آتی ہیں مطففین میں، کہ جو بھی کمی کرتا ہے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، کیا جواب دیں گے وہاں؟ جیسے دوسرے بڑے بڑے جرائم ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، ایسے یہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کم تولنا، کم پیمائش کرنا اور لیتے وقت جو ہے وہ زیادہ لینا۔ فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، خبردار ایسے فاجروں کا لکھا ہوا رجسٹر جو ہے وہ سجین میں موجود ہوگا۔ آگے فرمایا وما ادراک ما سجین، ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے؟ فرمایا کتاب مرقوم، ایک بہت بڑی کتاب ہے لکھی ہوئی، جس میں ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ سارا کا سارا درج ہے۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ کون جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ بات جو اللہ تبارک و تعالی نے مالک یوم الدین فرمایا نا، تو یہاں یہ فرمایا ان کے لیے بربادی ہلاکت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو یوم الدین روز جزا کو جو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑا ہوا ہو، عظیم انتہائی زیادہ گناہ گار ہے، وہ بندہ قیامت کو جھٹلاتا ہے، وہ روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ شیطان اس کو کہتا ہے جتنے مرضی گناہ کر، جتنی مرضی زیادتیاں کر، کون سا وہ دینا آنا ہے؟ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑا ہوا ہے، شیطان نے آگے اس کو گزار دیا ہے، عظیم انتہائی زیادہ گناہ گار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی ایسی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز یہ بات نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ قرآن مجید حقیقت سے پردے اٹھا رہا ہے، اس دھوکے میں نہ رہنا۔ اور پھر اسی جھٹلانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ سورۃ الماعون ہے۔ یہاں سوالیہ انداز میں اللہ یہی فرما رہے ارأیت الذی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو یکذب بالدین، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں بھی بالدین کا لفظ آیا ہے کہ دین کو جھٹلاتا ہے، روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اور اس کا پھر آگے اللہ تعارف کروا رہے ہیں یہ کیسا بدبخت ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کی پرواہ نہیں کرتا، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا مال کھا جاتا ہے، یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کا یہ ذہن ہی نہیں ہے کہ اس کا جواب دینا ہے۔ جو بندہ یہ ذہن رکھتا ہے کہ جو عمل کروں گا اس کی جواب دہی ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، وہ تو ڈرے گا، وہ تو خوف کھائے گا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتا، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کے کھلانے پر کبھی آمادہ کسی کو نہیں کرتا، خود بھی آمادہ نہیں ہوتا، کبھی کسی کو بھی نہیں کہتا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کا بھی خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اپنے آس پاس دیکھو، مساکین جو ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینہ، یا اللہ مجھے مسکین زندگی دینا، یا اللہ مسکینی کی حالت میں جو ہے مجھے موت دینا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ زمرۃ المساکین، مساکین کی جماعت میں کھڑا کرنا۔
اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکینوں کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آتے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المساکین کے نام سے مشہور تھیں، مسکینوں کی خیر خواہی کرنے والی، خبرگیری کرنے والی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، مسکینوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کے حالات کا خیال رکھنا، اور بغیر جو ہے ان کے پوچھے سوال کیے جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اور جو بندہ اس کے خیال نہیں کرتا، فرمایا یہ بندہ روز جزا کو جھٹلانے والوں میں شامل ہے، یہ بندہ بھی روز جزا جھٹلانے والوں میں شامل ہے۔ فَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر کسی کو ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فرمایا وہ نمازی اللہ کے جو نمازوں سے تساہل برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھو نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات تو ہے نماز اللہ کا حکم ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے وہ بھی قیامت کو جھٹلانے والا ہے، اور جو پڑھتا ہی نہیں ہوگا اس کا کیا حال بنے گا۔ فرمایا یہ بندہ جو نماز کے اندر سستی برتتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، وقت گزر رہا ہے، جی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے سب نمازی ہیں پڑھیں گے، وقت میں بھی غفلت ہے، پھر نماز پڑھنے لگ گیا ہے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا بہت کم ذکر، بہت کم دھیان، اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ آج ایک دوست مجھ سے سوال کرنے لگا، یہ تعدیل ارکان یہ جب اکیلا نماز پڑھی اس وقت ہی ضروری ہوتی ہے، یا نماز جب جماعت ہو رہی ہو اس وقت بھی ضروری ہوتی ہے؟ اب اس نے یہ کیوں پوچھا، میرے ذہن میں یہ بات گئی کہ یہ مولویوں کا قصور ہے کہ مولوی جب نماز جماعت کرواتے ہیں تعدیل کا موقع ہی نہیں دیتے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، وہ پوچھ رہا تھا کہ جب جماعت میں ہوں تو پھر تو تعدیل ارکان ضروری نہیں، جب اکیلے ہوں تو پھر تعدیل ارکان۔ یہ معنی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تعدیل ارکان کیا ہے۔ جو بھی آپ نماز کا رکن ادا کرتے ہیں، وہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس کے اندر جو ہے اعتدال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ قیام کر رہے ہیں بالکل سیدھے کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ، اس کے اندر پھر قرات ہے وہ ادا کریں گے۔ مخصوص قرات کیا ہے؟ وہ الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے رکوع کریں گے تو یہ آپ کا قیام تعدیل والا ہے، رکوع کے اندر آپ اپنی پشت جو ہے وہ سیدھی کر دیں گے اچھے طریقے سے، اور مخصوص ذکر جو ہے وہ کریں گے، ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جن کے بارے اللہ نے فرما دیا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ نہیں ذکر کرتے۔ وہاں بھی نماز کا ذکر ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کسالہ سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز کے اندر لا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں اللہ کا ذکر کرتے مگر بہت کم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازیوں کی حالت بیان کر رہے ہیں جو نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نماز سے غافل ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رکوع جب پورا ہو گیا پھر اس نے قومے پہ کھڑا ہوا ہے، وہاں بھی ذکر موجود ہے، وہاں بھی قومہ کرتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ تعدیل ہوئی ہے۔ پھر رکوع میں جائیں گے، 7 اعضاء پر سجدہ کریں گے، اور اپنی پشت جو ہے وہ بالکل جو برابر، اور پھر جو ہے اس کے اندر بھی ذکر کریں گے، یہ تعدیل ہوئی ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، بیٹھ کر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے گی، ذکر کریں گے رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اور بھی دعائیں آتی ہیں۔ پھر جو تعدیل ہوئی ہے، یہ مختصر بات یہ ہے کہ یہ ہے تعدیل ارکان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا بھی ہے لیکن سستی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، نماز کے اندر ذکر کم کرتا ہے، یہ بندہ بھی قیامت کا منکر ہے، قیامت کو جھٹلانے والوں میں شامل ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، صرف ان کو نہ سمجھیں کہ جو کافر ہیں وہی قیامت کے منکر ہیں۔
یہاں آپ کو تو محسوس ہو رہا ہے کہ نمازی بھی قیامت کے منکر اس صف میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، الذین هم یراؤن ویمنعون الماعون۔ سوال یہ بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا تو پھر نماز کیوں پڑھتے؟ فرمایا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہیں۔ یراؤن الناس، یا اللہ نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے منکر ہیں۔ فرمایا یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھلاتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بھی مسلمانوں میں شامل ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، حالت یہ ہے کہ معمولی چیز اگر ان سے کوئی پوچھ رہے کہ یار یہ ضرورت کی چیز ہے، وہ دینے کے جاتے قریب نہیں ہے، یہ حالت ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بھی یکذب بالدین فرمایا ہے، میری بات ہو رہی تھی دین پر، اور مثل مشہور ہے کما تدین تدان، جس طرح کا عمل کرو گے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس میں دونوں معنی آ گئے، کما تدین جیسا عمل کرو گے، یہاں بھی دین کا لفظ ہے، تدان اسی طرح بدلہ دیا جائے گا، یہاں جو ہے بدلے کا آگے معنی، یعنی دین کے دونوں معنی اس مثال میں بھی آ گئے، اور مثال مشہور ہے۔ ایسے ہی میرے محترم بھائیو، سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ فی جنات یتساءلون، جنتوں میں، یتساءلون جنتی لوگ پوچھیں گے جہنمیوں سے، عن المجرمین مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر کس چیز نے تمہیں سقر میں پہنچا دیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ اگر صرف کافروں کی بات ہوتی تو وہ کہتے کہ بھائی ہم نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا تھا، ہم تو کافر تھے، ہم تو اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے تھے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان بھی پڑے ہوں گے سقر اور جہنم میں، جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، اس لیے وہ یہ جواب دیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ یہاں بھی دو چیزیں ہیں، وہاں بھی دو چیزیں، کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو۔ وہاں سورۃ الماعون بھی کیا ہے کہ کبھی ذہن میں خیال ہی نہیں آیا تھا کہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، اور یہاں بھی کیا جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا کبھی نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم نمازی ہیں انشاءاللہ، اللہ ہماری نمازیں قبول فرمائے، سستی ہماری جو ہے اللہ اپنی رحمت سے وہ دور فرما دیں، لیکن دوسری صفت بھی پیدا کرو، واللہ اس میں تو سب سے بڑی کوتاہی ہے، مسکینوں کا خیال نہ رکھنا، مسکینوں کے کھانے میں کبھی ذوق ہے ہی نہیں۔ کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، گاؤں میں تو کچھ ایسا ماحول اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے، شہروں میں آپا دھاپی، کوئی پتہ نہیں کہ غریب آدمی، مسکین آدمی، چند مہمان بھی اس کے آئے ہوئے، چلو اس کا لحاظ کر کے اس کو کھانا وغیرہ دینا چاہیے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر جو ہے اس کے لیے کھانا بناؤ۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اپنی ازواج مطہرات کو فرما رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وافر کھانا نہیں ہوتا تھا، گھروں میں معمول کا کھانا بھی بعض وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے ہاں ایسی چیز آئی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانا جو ہے بناؤ۔ اللہ اکبر، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، بحث سے بڑے کرتے تھے، وکننا نکذب بیوم الدین، ہم یوم دین کو جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہمارے پاس موت آ گئی، یقین موت ہے، یوم الدین کو جھٹلاتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں کہ قیامت کو جھٹلانے والے کون کون سے لوگ ہیں۔ نمازی اس زد میں آ رہے ہیں، مسلم کہلانے والے، قربا کا خیال نہ رکھنے والے اس زد میں آ رہے ہیں، بحث و مباحثہ فضول کرنے والے اس زد میں آ رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتوں سے ہمیں بچائے اور وہ عمل میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہمارا روز جزا جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس روز جزا کو وہ جو کافر جھٹلاتے تھے ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح بات کر دی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ سورہ یاسین ہے، فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول جاتے ہیں۔ قال، کیا کہتے ہیں؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس بسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو بالکل جو ہے وہ بسیدہ ہو چکی ہیں، خاک بن چکی ہیں۔ عاص بن وائل بہت بڑا مشرک اور کافر تھا۔ عاص کا معنی ہی نافرمان ہوتا ہے۔ عاص بن وائل ایک ہڈی اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا اور اس بسیدہ ہڈی کو اس طرح مل کے ایسے ہوا میں اڑا کر کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ بسیدہ ہڈی اس کو کون پیدا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دو، میں آپ کو کہتا ہوں وہ جواب دو۔ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہ ذات پیدا کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ اس بدبخت سے پوچھنے والا ہو یہ جو ہڈی ہے بسیدہ، اس کا وجود ہے نا اس کے ہاتھ میں، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کو اس نے پیدا کیا۔ اس ہڈی کو جب وہ جاندار تھی اس وقت بھی اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، اب بھی اس کا وجود باقی ہے، اور پھر جب وجود ہی باقی نہیں تھا اس وقت اللہ نے پیدا کر لیا، اب تو ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہے کہ اس کو کون پیدا کرے گا؟ اس کا وجود تو باقی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ اپنی ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح ابی بن خلف ایک بہت بڑا کافر تھا، اس قسم کی وہ بھی حرکتیں کرتا تھا، اس نے بھی ایسی ایک ہڈی اٹھا کر جب بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ پر اس کا بھی قرآن مجید کے اندر جواب دیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، وہ کہنے لگا کیا اللہ تبارک و تعالی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یحییک اللہ، اللہ تجھے زندہ کرے گا، ثم یمیتک، پھر اللہ تجھے ثم یمیتک، اللہ تجھے مارے گا، ثم یحییک، پھر اللہ تبارک و تعالی زندہ کرے گا، ثم یدخلک النار، پھر اللہ جہنم میں تجھے داخل کرے گا۔ یہ صرف زندگی نہیں ہوگی، زندگی بھی ہوگی، جہنم میں بھی داخلہ ہوگا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، غریب آدمی تھے، اسلام سے قبل انہوں نے عاص بن وائل کا کوئی کام کیا تھا، حدیث میں آتا ہے تلوار بنائی تھی، اس کی مزدوری جو ہے عاص بن وائل کے ذمہ تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت لے کر تشریف لائے تو وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اب وہ گیا اس بدبخت کے پاس، کہنے لگا کہ بھائی وہ میری مزدوری دو، کہنے لگا میں اس وقت تک مزدوری نہیں دوں گا جب تک کہ حتیٰ تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کفر نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے تو لا اکفر، میں ہرگز جو ہے وہ کفر نہیں کروں گا حتیٰ تموتا، حتیٰ کہ تم مر جائے، ثم تحیا، پھر تجھے زندہ کیا جائے۔ وہ کہنے لگا اچھا میں مروں گا اور پھر زندہ کیا جاؤں گا، چلو پھر ایسے کرو جب مجھے زندہ دوبارہ زندگی ملے گی، زندہ کیا جاؤں گا تو پھر میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہوگا اور اس وقت مجھ سے لے لینا۔ یہ اس نے استہزاء اور مذاق کے طور پر جو وہ کہی بات۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا لأوتین مالا وولدا، وہ کہتا ہے کہ مجھے مال دیا جائے گا، اولاد دی جائے گی۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے
اللہ سے کوئی عہد و پیمان لیا ہوا ہے یا اس نے غیب سے یہ بات جان لی ہے؟ کلا ہرگز نہیں، سنکتب ہم لکھ رہے ہیں ما یقول جو وہ کہہ رہا ہے، اور ہم اس کو صرف مہلت دے رہے ہیں، روز جزا ضرور ہے اور اس کا بدلہ جو ہے اس کو چکانا پڑے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ان کی یہ بات، یہ خام خیالی تھی کہ دوبارہ پیدائش جو ہے یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا انسان ذرا غور کر، یا ایھا الناس لوگو ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم اس شک میں ہو کہ کب قیامت کا قائم آئے گا اور کون جو ہے اٹھایا جائے گا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تراب، مٹی سے۔ پہلے تو یہ بات ہے، مٹی سے پیدا ہونا یہ تمہارے خیال میں تو ناممکن ہونا چاہیے نا، مٹی سے کیسے انسان پیدا ہوگا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور پھر صرف مٹی سے آگے نہیں، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے اللہ نے پیدا کیا، ایک بوند، ایک قطرہ منی ہے، اس سے تسلسل جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک چلتا جا رہا ہے، ثم من علقۃ، پھر ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، اس سے اللہ نے زندگی دی ہے، ثم من مضغۃ، گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، بے شکل ہوتا ہے پہلے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تزئین و آرائش کر کے اس میں ہڈیاں پیدا کر کے، اس میں آنکھیں، اس میں کان، اس میں منہ، اس میں دانت، اور اس میں سارا یہ سسٹم کا اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر کے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، جس قدر ہم چاہتے ہیں پیٹوں میں رکھتے ہیں ماں کے، اور پھر جو ہے ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، ایک بچہ خوبصورت بنا کر جو ہے ماں کے پیٹ سے باہر لے آتے ہیں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اللہ نے یہ سارے مرحلے بیان کر کے فرمایا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی نہ کہتے ہو خاک بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، تو پہلے بھی تو مٹی سے پیدا کیا ہے نا، پہلے مٹی سے پیدا کیا، اب خاک بن جائے گی، مٹی بن جائے گی، دوبارہ مٹی سے نہیں اللہ پیدا کرے گا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے ہی بنائے گا۔ اللہ کو سورۃ 3 اللہ تبارک و تعالیٰ والتین والزیتون، قسمیں اٹھا کر یہ بھی 5 قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین۔ بات یہی چل رہی تھی کہ دین کیا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بہترین شکل و صورت دے کر تجھے پیدا کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ساری حالت بیان کی، فرمایا فما دین ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بھی بدبخت لوگ قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو جھٹلائیں گے، فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ وہ جو ہے جھٹلائے؟ ہرگز نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قیامت کے حالات و واقعات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے مومنین کو، مسلمانوں کو، کہ یہ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے پڑھتے رہیں تاکہ ان کے ایمان جو ہے ان کی تجدید ہوتی رہے۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی حود والواقعہ واما یتساءلون واذا الشمس کورت واذا السماء انشقت، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، والواقعہ سورۃ الواقعہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اما یتساءلون سورت نے بوڑھا کر دیا ہے، اذا الشمس کورت اذا السماء انشقت ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ان صورتوں کا مطالعہ کریں۔
اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں۔ چند نمونے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ فرمایا جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو وہ پست کر دے گی، بڑے بڑے اونچے محلوں والے، ٹھاٹ باٹ شان و شوکت والے، ان کو پست اور ذلیل کر دے گی۔ رافعہ، اور کتنے ہی ایسے زمین نشین ہوں گے جو انتہائی زیادہ کمزور، جن کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں سمجھی جاتی ہوگی۔ رافعۃ، ان کو اونچا اور بلند کر دے گی۔ وہ وقت آنے والا ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین جو ہے وہ بھونچال آ جائے گا، ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور زمین کے ساتھ پہاڑ جو ہیں وہ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، جیسے گرد و غبار اڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ دھول اڑتی دیکھی ہے نا کبھی، گرد و غبار۔ یہ فرمایا سخت ترین پہاڑ، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہاڑ کو دیکھتے ہیں سخت جمے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے بادل آپ دیکھتے ہیں، ایسے اڑتے جا رہے ہوں گے۔ ہباء منبثا، غبار بن جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 قسم کے لوگ بن جاؤ گے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، اور آگے سب سے بڑھ جانے والے۔ اللہ ہم سب کو بائیں ہاتھ والوں سے بچائے۔ باقی 2 گروہ جو ہیں وہ اچھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امید تو ہم اللہ سے یہ بھی رکھیں کہ اللہ ہمیں سب سے آگے بڑھ جانے والوں میں کر دے، لیکن خالی امید سے نہیں بات بنے گی۔ آگے بڑھ جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام رحمہم اللہ اجمعین، تبع تابعین، یہ السابقون السابقون ہوں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرے اصحاب یمین جو دائیں ہاتھ والے، یہ بھی بہترین لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ان کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، پوری سورت جو ہے یہ سورت الواقعہ، پوری سورت، کبھی آپ ذوق لے کر ترجمہ قرآن مجید اس سورت کا لازمی پڑھیں۔ ایسی عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کلا سیعلمون، ہرگز ایسی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ سیعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب جان لیں گے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آگے چل کے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن جو ہے کان میقاتا، ایک مقررہ وقت ہے، وہ ضرور آ جائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، کرنا میں پھونکا جائے گا مرے ہوئے، اور شروع سے لے کر جتنے بھی لوگ زمین کے اندر، یہ کہتے ہیں نا کیسے پیدا ہوں گے، فرمایا سارے کے سارے نکل کر افواجا، فوجوں کی شکل میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ جو ہے وہ ریت کی مانند جو ہے وہ چلنے لگ جائیں گے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائی، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتصرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، یہ سمندر جو ہے ان کو چیر پھاڑ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت میں فرمایا ان کو آگ لگا دی جائے گی۔ یہ سارا پانی جو ہے تیل بن کر جو ہے آگ سے جل رہا ہوگا۔ واذا القبور بعثرت، قبریں جو ہیں اکھاڑی جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا جو پیچھے بھیجا ہے۔ یہ سارا کچھ کرتے کراتے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو۔ اللہ نے یہ سارا منظر پیش کر کے، تصویر کشی کر کے کیا فرمایا؟ کلا بل تکذبون بالدین، تم بعد نہیں آتے ہو بالدین، دین کو جھٹلاتے ہو، روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر نگران مقرر ہے۔ وہ کس لیے مقرر ہے؟ وہ سب کچھ تمہارا ریکارڈ کر رہے ہیں۔
یا اللہ ریکارڈ کی کیا ضرورت تھی، آپ کو تو پتہ ہے۔ فرمایا مجھے تو پتہ ہے تمہیں دکھانے کے لیے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ریکارڈ اس لیے ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کتاب کھول کر رکھی جائے گی، سب کے سامنے رکھی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، مشفقین ڈرتے ہوئے، وَيَقُولُونَ بولیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ یہ کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا۔ کئی ایسے عمل تھے جو میں خود بھول چکا ہوں، لیکن دیکھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بدمعاشی کی تھی، یہ بھی بکواس کی تھی، یہ بھی کسی کا حق دبایا تھا۔ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی بڑی نہیں، الا احصاہا، اس نے شمار کر رکھا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل کیا ہوگا سب سامنے ہوگا۔ یہ اس لیے ہے ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے موجود ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو سب ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب اس قدر معاملہ اللہ نے واضح اور صاف کر دیا ہے، پھر اس کے باوجود بھی ہم شک و شبہ میں مبتلا رہے ہیں۔ فرمایا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو قیامت سے ڈرتے ہیں نا وہ کبھی بھی جلدی نہیں مچاتے قیامت کب آئے گی، وہ تو ڈرتے رہتے ہیں۔ اور کون جلدی مچاتے ہیں؟ لا یؤمنون بها، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہی کہتے ہیں قیامت، یار کب سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، قیامت آئے گی قیامت آئے گی، تو کب آئے گی؟ فرمایا وہی جو ایمان نہیں رکھتے، جن کا ایمان ہے مشفقون منہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا ما عادت لہا، یہ بتا تو نے تیاری کیا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی تیاری کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔